اسٹریٹ اوے میں پوچھنا چاہوں گا, یو آر فرام پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, ایک کے پی کے سے وزیر اٹھتا ہے, وہ ایلیگیشنز لگاتا ہے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب پہ کرپشن کے, اور دوسرا یہاں پہ پنجاب میں تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ یو آر فرام پنجاب, اور وہاں پہ حماد اظہر صاحب جو نا اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. ہی ہیز ہز اون مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ہی تھنکس کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بٹ دین اگین دا ایلیگیشن از کہ جناب کچھ لوگ جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب سے اور وہ اپنا مائنڈ جو ہے عمران خان صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں, باقی جو سچویشن ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں رکھی جاتی. از اٹ ٹرو؟ اچھا رحمان صاحب, آپ نے 2 سوال کر لیے ہیں اکٹھے, 2 ڈفرینٹ کوسچن. جی پہلے آئی گو ٹو کے پی کے. ٹھیک, دیکھیں یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر جس میں یہ خوبصورتی ہے کہ اینی بڈی کین گیٹ اپ اینڈ پٹ اینڈ پلیس این ایلیگیشن آن اینی بڈی. اگر ایک ہمارا وزیر اٹھ کے ہمارے ہی چیف منسٹر کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے تو بڑی پازیٹیو بات ہے, اس کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. بعد میں ریالٹی ہے یا نہیں وہ تو آفٹر انویسٹیگیشن پتہ لگتی ہے نا. بٹ دس از واٹ اٹ میکس پی ٹی آئی ڈفرینٹ فرام ادر پارٹیز, جہاں پہ پارٹیوں کے چیئرمین اور سارے ایک فیملی کے حضرات ہیں, کسی کی ضرورت نہیں اٹھ کے اتنی بات ہی کو کر دے. پی ٹی آئی کے پچھلے ادوار میں پی ٹی آئی کے اپنے وزیر کرپشن ایلیگیشنز کے اوپر فارغ بھی کیے گئے اور پی ٹی آئی کے وزیروں کو گرفتار بھی کیا گیا. بٹ دیٹ شوز دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا پارٹی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کرپشن کو پروموٹ نہیں کرتا اور عمران خان از اے ڈفرینٹ لیڈر دین ادر لیڈرز ان دس کنٹری. یہ تو میرا سوال کا پہلے کا. باقی انویسٹیگیشنز جب ہوتی ہیں تو باتیں سامنے اگر کوئی صداقت ہوگی تو خان صاحب جب باہر آئیں گے وہ خود انویسٹیگیٹ بھی کر لیں گے, وہ دیکھ بھی لیں گے. اور ہماری پارٹی کے اندر کرپشن پہ تو نو نانسنس پالیسی پہلے دن سے ہے, اینڈ ایوری ون نوز اٹ, اینڈ دیٹس واٹ میکس اس بیٹر دین دی ادر پولیٹیکل پارٹیز. ایک تو یہ سوال ہو گیا. حماد اظہر صاحب کی پنجاب کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کو اس دور میں ملنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. بینگ این ایم این اے, مجھے آج الیکٹ ہوئے 6 مہینے ہو گئے اور بڑا پرانا جماعت کا کارکن بھی ہوں. خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے روٹیشن پہ باری باری ساری پارلیمنٹیرینز کو میرے پاس 1-1 کر کے ملاتے رہو, کیونکہ پارلیمنٹیرینز کی بھی خواہش ہے اور خان صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز کو 1 دفعہ ان کی شکل تو دیکھ لیں. لیکن اتنے مشکل حالات ہیں اجازت لینے میں. اب 6 بندوں کو آپ ہفتے میں 1 دن اجازت دیتے ہیں تو اس میں 3-4 تو وکیل ہی جاتے ہیں جنہوں نے کیسز لڑنے. رؤوف حسن صاحب جاتے ہیں جو پارٹی کا جنہوں نے موقف خان صاحب سے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پارٹی چیئرمین یا پارٹی سیکرٹری جنرل, ان میں سے کسی ایک آدھ بندے نے ریپیٹ ہونا ہوتا ہے, تو بڑی مشکل ایک سلاٹ خالی رہ جاتی ہے. ون آف دی ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اپوزیشن لیڈر ان پنجاب وڈ گو. اب اس سچویشن میں حماد اظہر صاحب نے اب جو وہ ایک بڑا دلیر آدمی ہے, ٹھیک ہے. حماد اظہر کے نے جتنی مشکلات میں ہم سمجھتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے حماد اظہر کے ساتھ تھرو آؤٹ, جس طرح سے وہ بیچارہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آج سال سے اوپر 1.5 سال ہو گیا اپنے گھر سے باہر ہے. جماعت کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن یہ بات دس از ٹرو دیٹ ہی ڈزنٹ ہیو ایکسیس ٹو خان صاحب. وہ نہیں جا سکتا, پکڑا جائے گا. اور اس وقت ماحولی کبھی آتے ہیں باہر حماد اظہر صاحب, پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے پاس اور چوائس کیا ہے. حماد اظہر صاحب کو جو خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی انہوں نے بڑی بخوبی, میں سمجھتا ہوں ہی ہیز ڈن دا بیسٹ ان پنجاب, بیکاز کسی اور کے سرکمسٹانسز کمپیریبل نہیں ہیں حماد اظہر کے ساتھ. اب ہم لوگ جو باہر پھر رہے ہیں ہمارے سرکمسٹانسز ذرا ڈفرینٹ ہیں. جن مشکلات کو, کاروبار ان کا بند ہوا ہے, گھر بار ان کا توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اس کے باوجود اف دا مین از اسٹیئنگ اسٹرانگ اور اپنے ایک موقف پہ قائم ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ان کو کچھ تبدیلیاں پنجاب میں کی گئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز دی لیڈرشپ کوالٹی ایز فار ایز پنجاب از کنسرنڈ. اب وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو نوٹیفائی کیا ہے یا 4 بندوں کو تنظیم میں ان کو ایک ذمہ داری جو دی گئی ہے, if he has notified somebody and that somebody is performing very well,